میرا جو یہ بھتیجا ہے یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے اگر یہ واقعی سچ نکلا، اس کی باتیں سچ ثابت ہو گئی یعنی آخرت میں، تو اس کا گمان یہ تھا ابو لہب کا، میں اپنی اولاد کو اس وقت پیش کر دوں گا اور اپنی دولت کے ذریعے سے میں اپنی جان بچا لوں گا، یعنی رشوت دینے والا مزاج تھا اگر بھی بالفرض وہ پھنستا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیزان گرامی، آج ہم سورہ لہب کی تفسیر، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح پڑھیں گے، سنیں گے اور سمجھیں گے۔ آج لیکچر نمبر 3 یہ ریکارڈ ہونے جا رہا ہے۔ سورہ لہب یہ مکی سورہ ہے۔ اس سورہ کو سمجھنے سے پہلے اس کا شان نزول آپ سن لیجئے کہ یہ سورہ کس موقع پہ، کس وجہ سے اور کس کے لیے نازل ہوئی ہے، اور اس سورہ کے اندر کیا پیغام دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس سورہ کا شان نزول اس طرح ہے، صحیحین کی روایت ہے، یعنی بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے قریبی رشتہ دار کو ڈرائیے، تو جب یہ آیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پر تشریف لے گئے۔ وہاں جانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز لگانا شروع کیا، یعنی آوازیں لگائی، یا صباحہ کہہ کر، یا دوسری روایتوں میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد المطلب، اس قسم کے الفاظ کے ذریعے سے انہوں نے ندا لگائی تاکہ لوگ یہ اعلان سن کر جمع ہو جائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پہ چڑھ گئے اور وہاں سے انہوں نے آواز لگائی، تو قبیلہ قریش کے تمام لوگ جمع ہو گئے۔ تمام لوگ جب جمع ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تمہارے اوپر چڑھائی کرنے والا ہے، تم پر حملہ کرنے والا ہے، صبح کے وقت یا شام کے وقت کسی بھی وقت تمہارے اوپر حملہ کرے گا، تو کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے، یعنی مجھے سچا مانو گے یا نہیں؟ اپنی قوم سے کہا تھا، اس وقت قبیلہ قریش کے لوگوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا تھا، تو تمام لوگوں نے بیک زبان ہو کر کہا کہ نعم، ضرور ہم آپ کی تصدیق کریں گے، ہم آپ کی بات کو مان لیں گے اور آپ کو سچا ٹھہرائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تم کو ایک عذاب شدید سے ڈرا رہا ہوں، ایک ایسے عذاب سے، دردناک عذاب سے ڈرا رہا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے کفر اور شرک کے اوپر، یعنی جو شرک کریں گے اور جو کفر کریں گے اس کے اوپر جو اللہ نے سخت ترین عذاب متعین کیا ہے، مقرر کیا ہے، اس عذاب سے، اس وعید سے، اس سزا سے، اس وبال سے میں آپ لوگوں کو ڈرا رہا ہوں، آپ لوگ ڈریں۔ تو اس وقت اس خبیث نے سن کر، یعنی ابو لہب خبیث دشمن اسلام، اس نے سن کر اس نے فوراً کہا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، کہ اے محمد تمہارے لیے ہلاکتی ہو، تمہارے لیے بربادی ہو، نعوذ باللہ، کیا آپ نے ہمیں اسی لیے جمع کیا؟ یعنی وہ توحید کی دعوت کو فضول سمجھتا تھا، وہ یہ عذاب، سخت وعید، یہ سب چیزیں ابو لہب کے نزدیک کچھ نہیں تھی، یعنی وہ سمجھتا تھا یہ بیکار کی باتیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے یہ۔ تو اس وقت یہ سورہ نازل کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی غصہ آیا اس کے جملے پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور حقیقی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ مومن تھے وہ بھی ابو لہب کے لیے بد دعا کرنا چاہتے تھے، وہ بھی کوئی ایسا جملہ استعمال کرنا چاہتے تھے، ان کے دل میں یہ بات آ رہی تھی۔ مفسرین نے یہاں پہ یہ بھی تفسیر کی ہے کہ اس وقت ان کے دلوں میں مارے غصے کی یہ بات آ رہی تھی کہ اللہ کے نبی کو کس قدر غلط انداز سے یہ بات کر رہا ہے اور کس طرح بدتمیزی کر رہا ہے یہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے احوال کو پرکھتے ہوئے اللہ نے ان کی مراد کے مطابق اور غیظ و غضب کا اظہار فرمایا، اور یہ سورہ پھر نازل ہوئی۔ تو آئیے اس کے ترجمہ کی طرف ہم دیکھتے ہیں۔ سورۃ اللہب مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع صلی اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وتب اور وہ ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ تب کے معنی ہلاکتی اور بربادی کے۔
ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کچھ کام آیا، نہ اس کی کمائی اس کے کچھ کام آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، عن قریب وہ شعلے والی آگ میں داخل ہوگا، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ میں وہ داخل ہوگا۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی آگ میں داخل ہوں گی۔ حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں اکٹھا کرتی تھی، لکڑیاں چنتی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی ایک رسی ہے۔ یہ ہے اس کا ترجمہ۔ آئیے اس کی تفسیر اور اس کی تشریح کی طرف۔ ابو لہب کا اصل جو نام تھا وہ عبد العزیٰ تھا، اور ابو لہب بہت زیادہ سرخ رنگ کا تھا، یعنی گورا چٹا تھا، تو اس وجہ سے اس کی جو کنیت تھی وہ مشہور ہو گئی عبد العزیٰ کے نام سے۔ قرآن کریم نے اس کے اصل نام کو بیان نہیں کیا، کیونکہ اس کے اندر بھی کفر اور شرک کی بو تھی، اس وجہ سے اس کی کنیت کے ذریعے سے ہی اس کی پہچان کرائی گئی۔ قرآن نے اس کا نام اصل نام ذکر نہیں کیا، بلکہ اس کی کنیت ذکر کر دی گئی۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ، ہاتھ کا ذکر یہاں پہ کیوں ہے؟ یہ کیوں کہا گیا کہ اس کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ خود ہلاک ہو جائے؟ انسان کے پورے بدن کے اندر ہاتھ کا بہت بڑا عمل دخل ہے، کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے، کسی کام کو کرنے کے لیے، کسی چیز کو پکڑنے کے لیے ہاتھ کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ جب تک آپ ہاتھ کے ذریعے سے کسی چیز کو حرکت نہیں دیں گے، اٹھائیں گے نہیں، اور تب تک آپ اس کام کو انجام نہیں دے سکتے۔ آپ کو کھانا بنانا ہے تو ہاتھ کا استعمال لازمی ہے، آپ کو سواری پہ سوار ہونا ہے اور ڈرائیو کرنا ہے تو ہاتھ کا استعمال کرنا ہی ہے، ہاتھوں کا استعمال ضروری ہے۔ جب تک آپ اس کے ذریعے سے مدد نہیں لیں گے تو تب تک آپ وہ کام انجام نہیں دے سکتے، آپ کھا نہیں سکتے، آپ استنجا نہیں کر سکتے، یہ آپ پانی کا گلاس اٹھا کر پانی نہیں پی سکتے۔ تو ہاتھ کا بہت بڑا رول ہے انسانی کام کاج میں یہ چیز، کیونکہ ابو لہب جو تھا یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بہت بڑا دشمن تھا۔ جب بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام تبلیغ کے لیے نکلتے یا لوگوں کو دعوت دیتے، اللہ کی طرف بلاتے، قرآن و سنت پہ چلنے کی تعلیم دیتے، اسی وقت یہ ابو لہب ان کے پیچھے لگ جاتا اور طرح طرح کی تکلیفیں ان کو پہنچاتا، ان کو ایذائیں دیتا، اور مختلف طریقوں سے منصوبہ بندی کر کے ان کے کام کاج میں رکاوٹ ڈالنے کی ناکام اور ناپاک کوششیں کرتا تھا اس وجہ سے۔ اور صرف یہی نہیں، اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ تھی، اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ تو قرآن نے کہا کہ وہ ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، ختم ہے اس کا کام۔ آگے کہا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کے مال کچھ کام آئے نہ اس کی کمائی۔ مال سے مراد یہ ہے کہ وہ بہت بڑا تاجر بھی تھا، اللہ نے اس کو مال و دولت سے نوازا تھا، اور وہ تجارت بھی کرتا تھا۔ مفسرین نے اس کی تفسیر یہ بھی کی ہے کہ بہت بڑا تاجر تھا تو تجارت اس کی کچھ کام نہیں آئی۔ اسی طرح ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ ابو لہب کا گمان یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کے اوپر بہت فخر کرتا تھا، اپنی مالداری کے اوپر اور اپنی اولاد کے اوپر بہت فخر کرتا تھا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ اگر میرا جو یہ بھتیجا ہے یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے، اگر یہ واقعی سچ نکلا، اس کی باتیں سچ ثابت ہو گئی یعنی آخرت میں، تو اس کا گمان یہ تھا ابو لہب کا، میں اپنی اولاد کو اس وقت پیش کر دوں گا اور اپنی دولت کے ذریعے سے میں اپنی جان بچا لوں گا، یعنی رشوت دینے والا مزاج تھا۔ اگر بھی بالفرض وہ پھنستا ہے، وہ اس کا گمان یہ تھا اگر میں پھنس جاتا ہوں تو میں اپنی اولاد کو اور اپنی مالداری کے ذریعے سے اپنی جان چھڑا لوں گا، لیکن محمد کی باتوں پہ میں ابھی فی الحال یقین نہیں کروں گا۔ یہ تو قرآن نے اسی کو بیان کیا، بھائی تمہارا مال تو کوئی کام نہیں آیا، نہ تمہاری تجارت کوئی کام آئی، نہ تمہاری مالداری، نہ روپیے پیسے، کچھ کام نہیں آیا، رشوت چلتا ہی نہیں۔ اسی طرح وما کسب، کسب سے مراد اس کی اولاد ہے۔ مفسرین نے یہاں یہ تفسیر کی ہے کہ کسب سے مراد ہے اولاد، کیونکہ اولاد بھی انسان کی کمائی ہوتی ہے، اس کو بھی کمایا جاتا ہے ایک طریقے سے، اس وجہ سے۔ اور نرینہ اولاد کے اوپر تو لوگ واقعی جو ہے فخر کرتے ہیں، کیونکہ اس کی جو کمائی ہوتی ہے وہ باپ کی کمائی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنی اولاد کی کمائی کھا رہا ہے تو وہ خود کی کمائی کھا رہا ہے۔ یہ تو مفسرین نے یہاں پہ یہ بھی بیان کیا کہ ما کسب سے مراد اولاد ہے۔ آگے کہا سیصلی نارا ذات لہب، عن قریب وہ شعلے والی آگ میں داخل ہوگا، یعنی جب بھی وہ مرے گا نا، تو جیسے ہی وہ مرے گا تو قبر جو ہے اس کی قبر عذاب کا اور جہنم کا ایک مرکز بن جائے گا۔ اس کی قبر میں اللہ تبارک و تعالی دردناک عذاب پیدا کر دیں گے، اس کی قبر ہی بھڑکدار آگ سے بھڑک رہی ہوگی، تو یہ مرتے ہی اس کا عذاب شروع ہو جائے گا۔ وامرأتہ، وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی ہے۔
ہاں تو پتہ یہ چلا کہ وہ اکیلا نہیں تھا اس چیز میں، تکلیف پہنچانے میں، اسلام کو مٹانے کی ناکام کوششیں کرنے میں وہ اکیلا نہیں تھا، اس کی بیوی بھی برابر کی ساتھ رہی ہے۔ اس کی بیوی کیا کرتی تھی؟ اس کو اکساتی تھی، اس کو ورگلاتی تھی، اس کو بہلاتی تھی، پھسلاتی تھی اسلام کے خلاف، اس کے کانوں میں باتیں ڈالا کرتی تھی۔ آگے قرآن نے کہا حمالۃ الحطب، کہ وہ لکڑیاں چنا کرتی تھی، لکڑیاں اٹھایا کرتی تھی۔ یعنی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ وہ اس کی بیوی جو تھی وہ بہت کنجوس تھی، نہایت کنجوس قسم کی عورت تھی، اور اسی طرح وہ بڑی بڑی چغل خور عورت تھی، یعنی چغلیاں بہت کرتی تھی۔ اسی کو قرآن نے کہا کہ لکڑیاں جمع کرنا اور اس کو آگ لگانا، اس کو بھڑکا دینا، تو چغل خور سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے کہ بھائی بہت چغل خور عورت تھی، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں وہ لگایا کرتی تھی، اور ایک خاندان میں ایک جھگڑا فتنہ فساد ہوا کرتا تھا۔ تو یہ قرآن نے تشبیہ دی ہے۔ اسی طرح وہ اس کا کام بھی یہی تھا، جنگلوں میں جاتی تھی، خاردار لکڑیاں اس کی گٹھری اپنے سروں کے اوپر لادتی تھی، اٹھاتی تھی، اور اس کے ذریعے سے جو رسی، مضبوط قسم کی جو رسی ہوتی ہے لکڑی سے نکلتی تھی، اس کو اپنے گلے میں باندھ لیتی تھی تاکہ وہ گٹھری جو ہے سر کے اوپر سے نیچے نہ گرے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اسی کو قرآن نے کہا کہ اس کے گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہے، رسی، چاہے وہ رسی کھجور کی ہو یا ناریل کی رسی ہو یا اور دیگر چیزوں کی رسی ہو۔ اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے، مسد کے معنی ہی ہوتے ہیں رسی کے، مضبوط قسم کی رسی، چاہے وہ کسی بھی چیز کی ہو، مضبوط قسم کی رسی جو ٹوٹے نہیں۔ تو اس کی جو بیوی تھی وہ اس کی رسی اپنے گلے میں باندھ لیتی تھی اور پھر جنگل سے لکڑیاں لے جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک سائے کے نیچے وہ آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئی، جب وہ بیٹھی تو وہ گر گئی، تو وہی لکڑی اور وہ رسی اس کی موت کا سبب بن گئی۔ یعنی جب وہ گری نا تو اس کے سر سے جو گٹھری تھی اس کے ذریعے سے اس کے گلے میں پھانسی لگ گئی اور وہ مر گئی وہیں پہ۔ تو یہ تو اس کا حشر بھی بہت برا ہوا، یہ دونوں کے دونوں قیامت کے دن جہنم میں جلیں گے۔ اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ ابو لہب کی جو بیوی ہے وہ قیامت کے دن ابو لہب کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے گی، خاردار لکڑیاں لائے گی، ابو لہب کے اوپر پھینک دے گی، اور اس لکڑی کے ذریعے سے اس کے اوپر جو آگ تھی وہ اور بھڑک جائے گی۔ جب آگ بھڑکے گی تو اس کے اوپر عذاب سخت سے سخت ہوتا چلا جائے گا، چونکہ یہ عورت اتنی خبیث قسم کی عورت ہے، ایک تو چغل خور ہے اور کنجوس ہے، اور لیکن تکلیف پہنچانے میں پیش پیش رہتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس راہ سے گزرتے تھے اس راہ میں یہ خبیث قسم کی عورت خاردار لکڑیاں پھینک دیا کرتی تھی تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچے اور ان کے پیر مبارک میں چوٹ لگ جائے، پیر مبارک زخمی ہو جائے۔ اس قسم کی یہ خبیث تکلیف دیا کرتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورہ نازل کر کے ابو لہب کی اور اس کی بیوی کی دونوں کی ہلاکتی اور بربادی کو اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ اس سے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ایک عبرت کا سبق ملتا ہے۔ سبق یہ ملتا ہے کہ اسلام کے ساتھ کبھی بھی دشمنی نہیں کرنی ہے اور کبھی مقابلہ نہیں کرنا ہے، نہ اس کے خلاف کبھی زبان درازی سے کام لینا ہے۔ یہ تو اس وقت اللہ کے نبی موجود تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً فیصلہ فرما دیا کرتے تھے۔ اب چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے اور نبوت کا دروازہ بھی بند ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں، موقع دے رہے ہیں، اور اپنی امت، اللہ کے نبی کی امت کے ساتھ اللہ نے نرمی کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اللہ کا عذاب دکھائی نہیں دے رہا کھلے طور پر، واضح طور پر، لیکن صحابہ کرام کے دور میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تمام لوگوں نے اپنی آنکھوں سے کھلے طور پر معجزہ بھی دیکھا ہے، عذاب اترتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور اللہ کی رحمت برستے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ تمام چیزیں ان کے سامنے کھل کر آیا اور بیا تھی، لیکن ہم لوگوں کی نظروں سے بالکل اوجھل ہے، لیکن ہم دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ بھائی ہم تو گستاخی پہ گستاخی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پکڑ نہیں کر رہا، تو ہمیں اور موقع ملتا ہے، ہمارا سینہ اور کھل جاتا ہے، اور ہم زیادہ اور گستاخی کرنے پہ اتر جاتے ہیں، اور زیادہ گناہ کرتے ہیں، نافرمانی پہ اترتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ایک دھوکہ ہے، تو ہمیں اس دھوکے سے باہر نکلنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو عورتیں چغل خور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے، لیکن جو عورتیں چغل خوری کا کام انجام دیتی ہیں ان کو بھی باز آ جانا چاہیے، بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہے یہ، اس سے پورا خاندان برباد ہو جاتا ہے۔ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر بڑے بڑے فسادات اور فتنہ جنم لے لیتے ہیں، اور پورا کا پورا خاندان ٹوٹ جاتا ہے، ایک دوسرے سے بات تک کرنا لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ اس چیز سے اپنی حفاظت فرمانی چاہیے۔
اور دوسری بات یہ کہ قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے اور تلاوت کریں گے تمام کے تمام ابو لہب اور اس کی بیوی کے اوپر بد دعا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کرشمہ سمجھ لیجئے، اس کی قدرت سمجھ لیجئے کہ اس نے رہتی دنیا تک کے لیے اس کے نام کے ساتھ بد دعا کو اللہ نے قرآن میں محفوظ کر دیا۔ یہ اس کے لیے بہت بڑی ہلاکتی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ اس سے بڑی ہلاکت، رسوائی، ذلتی عذاب ہو نہیں سکتا۔ اس طرح فرعون کو اللہ نے قیامت تک کے لیے بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے اس کے نام کو اور اس کے ساتھ معاملات جو ہوئے اس کو محفوظ کر دیا بالکل، حتیٰ کہ اس کا جسم کو بھی محفوظ رکھا اللہ نے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ کچھ تفسیریں تھیں، آپ حضرات ہمارے ساتھ بنے رہیے اور آپ کا ساتھ ہمیں تقویت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔